اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بے شک شیطان تمہارے درمیان فساد اور جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر کفار کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی اگر کفار کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ ہو اور غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ ان کے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش آنا، بد اخلاقی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ ایک مسلمان کے مناسب نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بلکہ کفار کے ساتھ بھی اگر بحث و مباحثہ ہو اور غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ کفار کے ساتھ سخت کلامی سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی بغیر ضرورت کے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر تو قتل کرنے کی، جہاد کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر گالی گلوچ اور سخت کلامی سے نہ تو کوئی کسی کو فتح کر سکتا ہے، نہ ہی اس طرح کوئی کافر مسلمان ہو سکتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے میں نازل ہوئی ہے، جس کی صورت یہ تھی کہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، اس کے جواب میں انہوں نے بھی اس کو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے نتیجے میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ دو قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آپس میں گفتگو کے متعلق آیت ہے کہ جب بھی مسلمان آپس میں گفتگو کریں، بات چیت کریں، یا کوئی بحث بھی ہو جائے کسی بات پر، تو بد اخلاقی، سخت کلامی سے بات نہ کریں، سخت کلامی نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بلکہ اچھے طریقے سے بات کریں۔ تو یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو لکھا جاتا ہے، چاہے کوئی انسان اچھی بات کرے وہ بھی لکھی جاتی ہے، بری بات کرے وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ تو انسان کو گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، اگرچہ وہ کسی کافر کے ساتھ ہی گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کافر ہے لیکن میں مسلمان ہوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں گالی گلوچ کروں، بد اخلاقی کروں، بد کلامی کروں اور سختی سے بات کروں۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ انسان خود گناہ گار ہوگا بد اخلاقی کی وجہ سے، گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کافر پر اچھا اثر پڑنے کے بجائے برا اثر پڑے گا اور وہ اسلام سے مزید دور ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہیں جو بہتر ہو، کیونکہ جب انسان گفتگو کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، تو غصے کی حالت میں شیطان اس کو بھڑکاتا ہے، اس کے دل میں وسوسات پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد اور جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، تو شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، خاص کر ایسے موقعوں پر جب کوئی گفتگو اور بحث و مباحثہ ہو رہا ہو تو وہاں شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے اور دونوں بندوں یا دونوں فریقوں کے دلوں میں وسوسات پیدا کرتا ہے کہ تم اس طرح سخت بات کہو، گالی گلوچ کرو، دوسرے پر دباؤ ڈالو، تو اس طرح کرتے کرتے پھر ایک لڑائی کی صورت بن جاتی ہے۔ تو انسان اگر اس وقت صبر سے کام لے، اچھی بات کرے، اچھی گفتگو کرے، اخلاق سے پیش آئے، تو پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت نہیں آتی۔ ہاں اگر کفار کے ساتھ کوئی دینی معاملہ ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بھی اجازت دی ہے، سخت کلامی کیا، پھر وہاں تو انسان ان کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، وہ او ان یشاء یعذبکم،
اور اگر چاہے تو تم کو عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی ان کے اعمال کا ذمہ آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ ان کو دعوت دیں، کوئی مانتا ہے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانتے تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سخت کلامی سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آپ کا رب آپ کی حالت کو خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو آپ پر رحم کرے اور چاہے تو آپ کو عذاب دے دے، اور آپ لوگوں پر نگہبان نہیں ہیں، ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو لوگ بعض اوقات جنات اور فرشتوں کو خدا مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جانتے ہیں جو آسمانوں میں، یعنی فرشتوں کو، والارض، اور جو زمین میں ہے یعنی جنات کو، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس کو نبی بنا کر بھیجنا ہے، پھر جو ہم نے انبیاء بھیجے ہیں ان میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہاں پر خاص کر داود علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی کتاب زبور کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس لیے کہ زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے ساتھ صاحب ملک و سلطنت بھی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بھی بنائیں گے اور ایک سلطنت کے مالک یعنی بادشاہت بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بادشاہوں کی طرح تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکمیت عطا فرمائی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو اسی آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں، اور تمام صورتیں صرف دعا، حمد اور ثنا پر مشتمل ہیں، یعنی زبور کے اندر حلال اور حرام کا، فرائض اور حدود کا ذکر نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دعا ہے۔ تو یہ زبور کا لفظ قرآن کریم میں دو طرح آیا ہے، ایک زبور اور ایک زبور، یعنی زا کی پیش کے ساتھ۔ زبور اگر زبر کے ساتھ ہو تو یہ تو ایک آسمانی کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اور زبور کا مطلب ہے مکتوب، لکھی ہوئی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا، یعنی خدا اور معبود سمجھتے ہو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، تو وہ کوئی تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، وہ کوئی تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، عنکم تم سے، ولا تحویل، اور نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد جنات اور فرشتے ہیں جن کو لوگوں نے خدا بنایا تھا اور خدا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پکار کر تو دیکھو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، خود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ آپ سے کسی تکلیف کو کیسے دور کریں گے؟ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون سا بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، ویرجون رحمتہ، اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کے معنی ہر وہ چیز جس کو کسی دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ کہ انسان اچھا عمل کرے،
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان لائے اور اپنا عمل درست کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اپنی نیت کو درست کرے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتے اور جنات میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو خود اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کا سبب بنتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی ہونی چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رجا یعنی امید اور خوف یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور ڈرتے بھی رہنا، یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں۔ جب یہ دونوں برابر درجے میں رہیں تو انسان صحیح راستے پر چلتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مغلوب ہو جائے تو اسی مقدار سے انسان کے احوال میں خرابی آتی ہے۔ یعنی صرف امید ہی امید ہو کہ بس میں تو بخشا جاؤں گا، اور انسان نیک عمل کرنا چھوڑ دے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چھوڑ دے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور صرف ڈرتا رہے اور امید نہ ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی ہونی چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم ہلاک نہ کریں قیامت کے دن سے پہلے، قبل یوم القیامت، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اس کو سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب کچھ لوح محفوظ یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے ان پر بڑا عذاب آ جائے، اور اگر قیامت سے پہلے نہ بھی آیا یعنی دنیا میں نہ بھی آیا تو آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کی کہ الا ان کذب بها الاولون، کہ پہلے لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا۔ یعنی ان کی جو من مانیاں ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ نشانی کیوں نہیں آئی، یہ معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے کے مطابق بھی نشانی بھیج سکتے تھے، لیکن ہم نہیں بھیجتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پہلی قوموں میں سے بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نشانی ہم دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں گے، یہ معجزہ ہمیں مل جائے ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ نشانی اور معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، ان میں سے جن لوگوں نے نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لایا اور ان کو جھٹلایا، ان میں سے ایک صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود، جن کو اونٹنی بطور نشانی کے دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دی قوم سمود کو ناقۃ اونٹنی مبصرۃً، ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فظلموا بها، پھر انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا، اس کو قتل کر دیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے، لیکن یہ لوگ ڈرنے کے لیے نشانی نہیں مانگتے، صرف مذاق اڑانے کے لیے نشانیاں مانگتے ہیں۔ تو ہم تو نشانی ڈرنے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس نشانی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے کہا آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور جو ہم نے آپ کو نظارہ دکھایا، أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھی۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ایسے ہی وہ درخت کہ جس پر قرآن کریم میں لعنت کی گئی ہے۔ یعنی اس نظارے سے مراد معراج کی رات کا نظارہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہ نظارہ دکھایا لوگوں کے آزمائش کے لیے، لیکن لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ لفظ فتنہ یہاں پر آیا ہے، اس کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ گمراہی کا معنی بھی آتا ہے، آزمائش کے بھی آتے ہیں، ہنگامہ فساد کے بھی آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ فتنہ سے یہی ہنگامہ اور فساد مراد ہے،
اور فرمایا کہ یہ فتنہ ارتداد کا تھا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر، پھر صبح لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف نشانیاں بتا دیں بیت المقدس کی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ مرتد ہو گئے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، جن کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے اس واقعے کو فتنہ کہا گیا ہے۔ رؤیا کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ رؤیا کا عام طور پر لفظ یہ استعمال ہوتا ہے خواب کے لیے، عربی میں خواب کو رؤیا کہتے ہیں، لیکن ہر جگہ اس کا معنی خواب نہیں ہوتا، جس طرح یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے نظارہ، کیونکہ اگر یہ معراج کا واقعہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ لوگ مرتد نہ ہوتے، کیونکہ خواب میں آسمان دنیا پر جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ عام آدمی بھی جا سکتا ہے۔ یہ تو تعجب کی بات اسی وقت ہے کہ جب کوئی بیداری کی حالت میں اپنے جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس جائے، پھر وہاں سے آسمان دنیا تک، اور پھر رات کے تھوڑے سے عصر میں واپس بھی آ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ درخت جس پر قرآن کریم میں لعنت کی گئی ہے، یعنی زقوم کا درخت، کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ یہ زقوم جہنمیوں کی غذا ہوگی اور یہ صرف جہنم میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ آگ میں درخت کیسے پیدا ہوگا۔ تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو ذات آگ کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ آگ میں درخت بھی پیدا کر سکتی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، فَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت، یعنی ان کی شرارت میں، طغیانی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے بجائے ڈرنے کے۔ تو یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، بلکہ شرارت اور طغیانی میں، فساد میں دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔